اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے۔ بدر کی رات تمام مسلمان بہت پرسکون نیند سوئے اور اسی رات بہت غیر معمولی انداز میں بارش بھی ہوئی۔ مسلمانوں کی یہ پرسکون نیند اور بارش کا نزول گویا دو معجزے تھے جن کا ظہور مسلمانوں کی خاص مدد کے لیے عمل میں آیا۔ یہ معجزات اس انداز میں ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے بارے میں اعلان فرمایا ہو، یا یہ کہ یہ بالکل خرق عادت واقعات ہوں، بلکہ یہ معجزات اس انداز میں تھے کہ اس وقت ان دونوں واقعات سے مسلمانوں کو غیر معمولی طور پر مدد ملی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو، اور تاکہ تمہاری دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔ اس بارش میں مسلمانوں کے لیے اطمینان قلوب کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ انہیں خشک صحرا کے اندر پانی کا وافر ذخیرہ مل گیا۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں پانی کا ایک ہی تالاب تھا جس پر لشکر قریش پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔ بارش ہوئی تو نشیب کی بنا پر سارا پانی مسلمانوں کی طرف جمع ہو گیا، جسے انہوں نے بند وغیرہ باندھ کر ذخیرہ کر لیا۔ بارش کی وجہ سے مٹی دب گئی، ریت فرش کی طرح سخت ہو گئی اور چلنے پھرنے میں سہولت ہو گئی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کے ایک پور پر۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھرپور مقابلے کے دوران دہشت زدہ کر دیا تھا، اور جب کوئی شخص اپنے حریف کے مقابلے میں دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، لو یہ تو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا، ومن یولہم یومئذ دبورہ، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، دبورہ الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، جیسے دو آدمی دو بدو مقابلہ کر رہے ہوں اور لڑتے لڑتے کوئی دائیں بائیں یا پیچھے حق کو ہٹے بہتر داؤ کے لیے پینترا بدلے، تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں، بلکہ یہ تو ایک تدبیری چال شمار ہوگی۔ او متحیزا الی فئہ، یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو، یعنی لڑائی کے دوران اپنی لشکر کے کسی دوسرے حصے سے ملنے کے لیے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا بھی پیٹھ پھیرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بس اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کینکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کینکریاں اپنی مٹھی میں لی اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کینکریاں کہاں کہاں تک پہنچی اور ان کے کیسے کیسے اثرات کفار پر مرتب ہوئے۔ بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کینکری آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا اور آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔